یہ ان کی پہچان ہے، ان کا مظہر ہیں، ان تک لے جانے کا واسطہ اور وسیلہ ہے۔ پھر اس کا یہ عقیدہ ہو جاتا ہے کہ وہ اہل بیت کو بھی حضور میں دیکھتا ہے، حضور کے اصحاب کو بھی حضور میں دیکھتا ہے، وہ صالحین کو بھی حضور سے جڑا ہوا دیکھتا ہے، وہ علماء کو بھی حضور کا غلام دیکھتا ہے، مشائخ کو بھی حضور کا آئینہ دیکھتا ہے۔ وہ علماء کا ادب کرتا ہے حضور کی وجہ سے کہ ان کے اندر سے حضور کے علم کی خوشبو آتی، وہ مشائخ کا احترام کرتا ہے حضور کی خوشبو کی وجہ سے کہ ان کی کردار سے، ان کی سیرت سے اور کردار سے حضور کا جلوہ محسوس ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ پھر اس کا عالم یہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ زمانے تھے، اب تو محفلیں اجڑ گئیں، دل کچھ اور ہو گئے، اب تو عالم کچھ اور ہو گیا، اب تو نرم دلی کی جگہ سخت دلی آ گئی۔ اب تو تقریروں میں جب تک ٹھٹھا مذاق نہ ہو مجمع کہتا ہے یار تقریر سوکھی تھی، اب ٹھٹھا مذاق ہے، اب تانے بازی ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے۔ اب اصلاح کی بات کرو تو لوگ کہتے ہیں یار مضمون بڑا خشک تھا یار، بیو ملڑ ہوئے دوسرا کوئی ہو یار، مزہ نہیں ہے۔ اب تو یہ اس طرح کی سیدھی بات کرتے ہیں، بے حیائی ہو گئی، سخت دلی ہو گئی۔ اقبال بھی شکوہ کر رہا ہے، اقبال کہہ رہا ہے اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ محفل تماشا بن گئی، ہلڑ بازی مذاق ہے، ٹھٹا ہے، ورنہ خدا کی قسم جو ہم نے پڑھا اور بزرگوں سے سنا کہ یہ میلاد کیا ہے، تو تمام مشائخ حضرات صحیح العقیدہ بزرگ فرماتے ہیں سنو، خدا سے ملنا ہو تو نماز ہے، مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہو تو محفل میلاد ہے۔ اس لیے کہا کہ میلاد میں آ تو غسل اور یا وضو کر کے آ، سر ڈھانپ کر آ، خوشبو لگا کر آ، سرما لگا کر آ۔ حضور سرما کیوں فرمایا؟ آنکھیں تیز کر دیدار ہوگا، اپنے وجود کو مہکا کہ یہاں فرشتے آئیں گے، اس محفل کے اندر برکات ہوں گی، خوشبو لگا کر آ، غسل کر کے آ، کہ پیارے کا وصل اور پیارے کی ملاقات ناپاکوں کو نہیں پاکوں کو ہوتی ہے۔ اور سر کو ڈھانپ کر آ، سر ڈھانپتے ادب والے ہیں، سر ڈھانپنا ادب کی نشانی ہے، اور سنی میں سے ادب ختم ہو جائے کیسا سنی؟ اہل سنت مطلب اہل ادب۔ تو اہل سنت مناظرے کا نام نہیں ہے، ادب کے مظاہرے کا نام ہے۔ واہ، اہل سنت ہونا یہ مناظرے سے نہیں آتا، ادب کے مظاہرے سے آتا ہے۔ تم نے کسی فرقے میں دیکھا کہ علماء کے ہاتھ چومتے ہوں؟ اس میں چومتے ہیں۔ تم نے کسی کو دیکھا کہ تعظیم اور تکریم کرتے ہوں؟ یہاں تعظیم اور تکریم ہے، اور ایسی ہے کہ ضدی آدمی کو تو لگتا ہے شرک کر رہا ہے۔ وہ ابلیس کو بھی یہی لگا تھا کہ فرشتے جو سجدہ کر رہے ہیں شرک کر رہے ہیں، غیر کو کیسے سجدہ ہو سکتا ہے؟ جب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا، سب سے پہلے شرک کا فتویٰ ابلیس نے دیا تھا کہ غیر اللہ کو کیسے سجدہ کر دوں، اور اگر غیر کو ہی کرنا ہے تو میں خود بہتر ہوں۔ تو میں نے دیکھا ہے بے ادبوں کی باتیں، جب وہ بے ادب گستاخ منکر اولیاء کے جب وہ گفتگو کرتے ہیں اپنی مجلسوں میں، تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ غوث پاک کا تم کیا ادب کرتے ہو، غوث سے بہتر تو میں ہوں، کہہ دیتے ہیں خدا کی قسم۔ ان کے ملا کہہ دیتے ہیں کہ غریب نواز کو کیا آتا تھا معاذ اللہ، یہ صوفی لوگ کوئی کتابیں پڑھے ہوئے تھوڑی ہوتے ہیں، ان سے بڑے عالم تو ہم ہیں، ہاتھ ہی چومنے تو میرے چوم لو۔ یہ میں نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے۔ اور اس نادان کو کیا پتا کہ نادان نہ تیری بات ہے نہ ان کی بات ہے، جب تک سنیوں کو لہجوں میں نور مصطفیٰ نظر نہیں آئے گا کسی کے باپ کو نہیں چومتا سنی، بغیر تو تمہیں چومیں گے ہم۔
تمہیں کون چومتا ہے؟ نہ ہم اپنے آپ کو چمواتے ہیں نہ کسی کو چومتے ہیں. ہمیں تو جہاں نور محمدی کا جلوہ محسوس ہو جائے. اب میں کیا بولوں، میں دیوانہ سا آدمی ہوں، تم خامخواہ کوئی اور بات نہ سمجھ لینا. ہمیں تو اگر اس نور کا جلوہ خاک کے ذرے میں نظر آ جائے ہم تو خاک کا ذرہ چوب لیتے ہیں. اگر گلی مصطفیٰ کی گلی کی مہکار ہمیں کتے کے قدم سے محسوس ہو جائے ہم تو کتے کا پاؤں چوم لیتے ہیں. تم نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ اگر ہمیں خوشبو مصطفیٰ بطول میں سے محسوس ہو، ہمیں تو بطول زہرا بطول جلوہ رسول محسوس ہوتی ہے. ہمیں تو جلوہ نبی علی میں سے محسوس ہو. علی علی کرنا نبی نبی کرنا ہو جاتا ہے. تم کیا بات کر رہے ہو؟ جن اولیاء کا ہم احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، خدا کی قسم ان کی سیرت سے، ان کے کردار سے، ان کی گفتار سے، ان کے دیدار سے، ان کی صحبت سے ہمیں حضور کی صحبت کا اثر آتا ہے. ان کا ادب حضور کا ادب ہوتا ہے، ان کا احترام آقا کا احترام ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اور یہ الگ بات ہے کہ جب تک میلاد نہ کر لیں ہماری نہ ناک بنتی ہے، نہ آنکھ بنتی ہے، نہ کان بنتا ہے. ارے میلاد میں آؤ کہ تمہاری آنکھ بنے تم دیکھو. ارے میلاد میں آؤ تمہارا کان بنے تم سنو. میلاد میں آؤ تمہارا دل بنے تم محسوس کرو. جب یہ دل دماغ اور آنکھ محسوس کرے، دیکھے، سنے، تب آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ ہاں وہ گئے نہیں وہ ہیں. غالباً مجھے یاد آ رہا ہے یہ جملہ میں نے یہاں سنایا تھا. پورے قرآن مجید میں اللہ پاک نے اپنے نبی کا آنا بتایا ہے، جانا نہیں بتایا. یہ کہی تھی بات، اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس کا رد نہیں ہے. باتیں بہت کر سکتے ہیں لوگ گھما پھرا کر، مگر سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو حقیقتوں کو بتاتا ہے، حقیقتوں کو بتاتا ہے، اس قرآن نے محمد مصطفیٰ کی تعریف میں بے شمار آیتیں نازل فرمائی ہیں، بیان کی ہیں. اور ہر آیت میں نبی کی تعریف کرتے ہوئے قرآن مجید اکثر مقام پر ارسلناکا کے ساتھ، انا ارسلناکا، کہ ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، نذیر بنا کر، رحمت بنا کر، بے شمار شان بیان. تو یہ جو ارسلنا کا لفظ ہے یہ حضور کا ارسال، اللہ کی جانب سے آنا. تو نبی کا آنا تو بتاتا ہے قرآن. نبی کا جواب دیجئے گا. کہاں چلے گئے آپ؟ ابھی تو آمد کی بات ہو رہی ہے. نبی کا آنا تو بتاتا ہے قرآن، مگر دیکھو میں تانا نہیں دیتا، ایک سوال رکھتا ہوں، کسی آیت میں مجھے نبی کا جانا بتا دو. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ موت جانا ہے، موت جانا نہیں ہے. دو عالم ہیں، ایک دنیا اور ایک آخرت. نبی دنیا کے لیے رسول بن کر آیا، آخرت کے لیے شفیع بن کر آیا. ہوئے ہوئے. اور حضور نے خود فرمایا کہ میرا آنا بھی خیر اور میرا اس عالم میں جانا بھی، بولو، خیر. حضور نے خود فرمایا، صحیح بخاری مسلم ترمذی، فرمایا میں یہاں رسول بن کر آیا ہوں اور میری موت اور میرا اس دنیا سے بظاہر منتقل ہونا اور عالم آخرت کی طرف جانا، اے میرے غلاموں، اے میرے صحابیوں، یہاں کے لیے میں رسول ہوں، وہاں کے لیے میں شفیع ہوں. مجھے اللہ نے شفاعت عطا کی ہے، آخرت میں تمہارے لیے شفاعت کا سامان کروں گا، اللہ پاک سے تمہاری بخشش اور مغفرت کی دعا کروں گا. اور پھر یہاں تک آقا نے فرمایا کہ جب تک میرا آخری امتی دوزخ سے نکل کر جنت میں نہیں چلا جاتا میں اللہ سے مانگتا رہوں گا، مانگتا رہوں گا، مانگتا رہوں گا، مانگتا رہوں گا. اور پھر قرآن نے فرمایا وَالضُّحَىٰ، اے سونے مکھڑے والے، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، اور کیا کالی زلفیں ہیں آپ کی،
کہ جب آپ کے شانے پر گرتی ہیں تو رات سی ہو جاتی ہے. ما ودعک ربک وما قلا. باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں مگر مجھے آپ کے چہروں سے کچھ اور میسج مل رہا ہے. تقریر ختم کر دوں یا جاری رکھوں؟ اچھا آدھے آدھے بولے باقی چپ رہے ہیں. خاموش رہنا بھی کچھ خاص قسم کا سسپینس ہوتا ہے. یا تو کھل کے ہاں کر دو یا نہ کر دو, درمیان میں مت چھوڑو. ہاں اور یہ تو 2.5 گھنٹے والا ہے, یہ 1.5 والا نہیں ہے. یہ 1 گھنٹہ آپ کے ساتھ لگا کے آئے ہیں. آپ نے ان کی بیٹری چارج کر رہی ہے, اب یہ کہہ رہے ہیں 2-4 فائلیں لوڈ کر دو. تو ڈاؤن لوڈنگ اگر کروانی تھی تو تھوڑا پہلے آتے, کیونکہ میں تقریباً پوری فائل لوڈ کر چکا ہوں, بس آخر میں اب اس کو ریپیئر کر رہا ہوں. یہ مضمون بڑا خاص آ گیا, ذرا میرا ساتھ دے دینا. والضحیٰ, مکھڑے کی قسم, مرادی معنی میں صبح کی قسم. واللیل اذا سجا, رات کی قسم. عشق کی معنی میں حضور کی زلف کی قسم. اور یہ جو بلیک اینڈ وائٹ کا اللہ پاک نے کنٹراسٹ بنایا ہے کہ آقا کا چہرہ گورا گورا اور زلف کالی کالی, اور یہ رنگ والے جانتے ہیں کہ جب وائٹ پر بلیک آتا ہے تو کیا شاہکار بنتا ہے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب سرکار دو جہاں چاندنی راتوں میں باہر نکلتے اور سرخ دھاری دھار چادر یمنی پہنے ہوئے ہوتے, تو صحابی کہتے ہیں ہم چاند کو دیکھتے, حضور کے مکھڑے کو دیکھتے, اور پھر دل گواہی دیتا کہ خدا کی قسم چاند کا حسن اس کے چہرے کے سامنے کچھ بھی نہیں. ہائے ہائے, اس کے حسن کے سامنے تو چاند بھی شرماتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسان فرماتے ہیں کہ جس نے حضور کو دیکھ لیا پھر کوئی حسن جچا ہی نہیں, کوئی حسین اس کو لگا ہی نہیں, بلکہ اس نے کہا کہ کسی ماں نے ایسا ہنسی جنا ہی نہیں. تو یہ تو پھر حسن کی تعریف ہو جائے گی, تو پھر تو بات یہ شاعرانہ مضمون شروع ہو جائے گا. میں قرآن کی تفسیر کر رہا تھا, واللیل اذا سجا, اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے. اور عاشقوں نے کہا زلف محمدی کی قسم جب شانوں پہ بکھر جائے. تو کئی عاشقوں کے دل لٹ جاتے ہیں وہاں, اور کوئی عاشق بک جاتے ہیں وہاں. ہائے ہائے ہائے. پھر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر تو حضور کا چاہنے والا ہے ہی کوئی نہیں. اب رب بولا, رب نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلا. اے حبیبی آپ نے کیا سمجھا کہ ان غیروں کے کہنے پر یا ان کے تانوں پر میرے اور آپ کے درمیان ناراضگی ہو گئی ہے؟ نہیں پیارے, آپ کے رب نے تو آپ سے, آپ کا رب تو آپ سے روٹھا ہی نہیں, آپ کا رب تو آپ سے ناراض ہوا ہی نہیں. بتاؤ رب کو کہنے کی کیا ضرورت. رب تبارک و تعالیٰ ایسے ایکسپلینیشن دے رہا ہے. ہائے ہائے. اب محبت کی زبان کوئی سمجھے, اب وہی سمجھے جس کے کلیجے میں پتھر نہ ہو, سینے میں پتھر نہ ہو, دل ہو. بے دل کیا سمجھے کہ رب کیا کہہ رہا ہے. ما ودعک, آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. وما قلا, نہ آپ سے ناراض ہوا نہ روٹھا. معلوم ہوا ایکسپلینیشن دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے؟ اصل میں حضور کے دل پر خیال آیا تھا. 1 مہینہ وہی نہیں آئی, خیال آیا کہ کہیں رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا, کوئی اونچی نیچی بات تو نہیں ہو گئی, کوئی ایسے بات خراب تو نہیں ہو گئی. بس یہ خیال آنے کی دیر تھی. رب نے فرمایا پیارے آپ کا رب تو نہیں روٹھا, نہ ناراض ہوا, نہ اس نے آپ کو چھوڑا. اچھا مولا پھر کیا ہے؟ فرمایا یہ تو ان کافروں کو اپنی پوری بدبختی دکھانے کا موقع دینا تھا کہ یہ جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں. آپ کے رب نے تو آپ کو نہیں چھوڑا, نہ آپ سے ناراض ہوا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور اے حبیب آپ کے اوپر جو وقت بھی آئے گا وہ پہلے سے بہتر ہوگا. کیا فرما رہا ہے قرآن؟ جو وقت بھی آئے گا وہ پہلے سے بہتر ہوگا. یہ قرآن نے وعدہ کر لیا. اب یہ بتائیں کہ موت پر, حیات پر موت کا آنا بہتر ہوتا ہے یا موت پر زندگی کا آنا بہتر ہوتا ہے؟ اتنا بتا دو مجھے, کوئی ہے اس مجمع میں جواب دینے والا؟ زندگی پر موت حاوی ہو جائے یہ بہتر ہے یا موت پر زندگی حاوی ہو جائے یہ بہتر ہے؟ ہاں, موت پر زندگی چھا جائے یہ بہتر ہے. تتلی داد دینے آئی ہے. تم اگر تھک گئے تو کیا ہوا, تتلیاں تو نہیں تھکی. ہائے ہائے.
یہ نشانیاں ہوتی ہیں، کوئی سمجھے. ان فی ذالک لآیات، ان میں نشانیاں ہیں. ہمارے استادوں کو کبوتر آ کے داد دیتے ہیں، چلو تتلی کے قابل ہم بھی ہو گئے. یہ مولانا مشتاق سمجھے ہیں بس. وہ قادری صاحب ایک جلسے میں تقریر کر رہے تھے انڈیا میں، بنگلور میں، تو مائک پر کبوتر آ کر بیٹھ گیا. وہ ہاتھ چلا رہے، کبوتر اڑ ہی نہیں رہا. ایسا پکا سنی بریلوی کبوتر تھا کہ وہ جانتا تھا کہ یہ جو ہاتھ چل رہے ہیں یہ مجھے اڑانے کے لیے نہیں، یہ تقریر کے اشارے ہیں. وہ 2.5 گھنٹے بیٹھا ہی رہا. وہ میلاد کا لنگر کھایا ہوا کبوتر تھا، وہ نہیں اٹھا. سمجھ رہے؟ تو وہ جو تتلی تھی وہ بھی داد دینے آئی تھی، اور اس بات پر دینے آئی تھی کہ تو اس بات پر زور لگا رہا ہے نا کہ نبی کا زندہ ہونا ثابت ہو. اور کچھ نادان کلمہ پڑھ کے نبی کا مردہ ہونا دکھاتے ہیں. اور بھائی جو امتی نبی کو مردہ بتائے اسے بولو کہ تو زندہ کیسے ہے؟ تیرا آقا مر گیا، تیرا نبی مر گیا، تو کس زندگی کو زندگی بنائے بیٹھا ہے نادان. قرآن کہہ رہا ہے حبیب آپ پر جو زمانہ بھی آئے گا وہ پہلے سے بہتر ہوگا. اور تو بتا رہا ہے تبلیغوں میں کہ 63 کے بعد نبی فوت ہو گئے، نبی مردہ ہو گئے. اب مزار میں معاذ اللہ مٹی ہیں تو پھر تو قرآن غلط ہو گیا کہ 63 برس کے بعد مزار کی زندگی جو نبی پر آئی وہ بہتر نہیں تھی، وہ موت والی تھی. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اور قرآن غلط نہیں ہو سکتا. تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہارے عقیدے میں کھوٹ ہے. تم نے عقیدہ گھر بیٹھ کر بنا لیا، بزرگوں سے نہیں لیا، قرآن سے نہیں لیا، حدیث سے نہیں لیا. اگر قرآن اور حدیث سے عقیدہ لیا ہوتا تو قرآن تو گھڑی گھڑی بتا رہا ہے 2 باتیں. ایک یہ کہ نبی آیا ہے گیا نہیں ہے، یہ بتا رہا ہے قرآن. اور دوسرا نبی حیات ہے، مرا نہیں ہے. اور تم کہو گے کہ پھر انک میت و انہم میتون، وہ آیت کہاں گئی؟ ہاں، جس طرح ہر نعمت حضور سے لگ کر نعمت بنتی رہی، اسی طرح موت بھی مخلوق تھی. ایک لمحے کے لیے حضور پر آئی، جب تک آئی نہ تھی موت تھی، جب آ گئی تو حضور کی رحمت موت پہ چھا گئی. موت آئی کہ سنت پوری ہو جائے، اور رحمت موت پر چھائی کہ حضور کی رسالت کمال پا جائے. اور کمال رسالت یہ ہے کہ جس چیز پر توجہ کرتے ہیں اس کی حالت بدل جاتی. تو جب موت حضور کو لگ گئی تو زندگی بن گئی. جب موت حضور کو آ گئی، لگ گئی تو وہ زندگی بن گئی. جب زندگی بن گئی تو بریلی سے آواز آئی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، زندہ ہے واللہ، واہ بھائی، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ واہ واہ واہ، ہے واللہ. میری چشم عالم سے جو جانے والے، میری چشم عالم سے جو جانے والے، میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے، چمک تجھ سے پائے سب. تو زندہ ہے وللآخرۃ خیر لک من الاولی. پیارے آپ پر جو ساتھ اور جو گھڑی آ رہی ہے وہ پہلے سے بڑھ کر بہتر ہے. تو موت رہ جائے یہ بہتر نہیں، حیات بڑھتی جائے وہ بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے. حضور سے فرمایا آپ راضی ہو جائیں. معلوم ہوا خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. خدا حضور کو راضی کرنا چاہتا ہے، حضور کو راضی کرنا چاہتا ہے، تبھی تو ایسی ایسی ادائیں عطا کی ہیں کہ آج تک دنیا حیران ہے.
آخری بات کرنے لگتا ہوں، آخری بات کرتا ہوں، کچھ باتیں حضور کی محبت کے حوالے سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی آنکھ مبارک سے کبھی گدھ نہیں آتی تھی، ہیں؟ صبح سو کر اٹھتا ہے نا آدمی کی آنکھیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، حضور کے ساتھ ایسے نہیں تھا۔ جب سو کر اٹھتے تو آنکھیں مزید حسین ہو جاتی، وضو ضرور فرماتے لیکن لگتا یوں کہ پانی کو پاک کر رہے ہیں۔ وضو ضرور فرماتے مگر لگتا یوں کہ پانی کو دھو رہے ہیں، اور پانی کو دھونے کے قابل فرما رہے ہیں۔ اس لیے تو صحابہ وہ دھوون لے لے کے آنکھوں پر ملتے، سے سر پر لگاتے، جن کا دھوون ہے آب حیات، ہیں وہ جان مسیحا، ان پہ لاکھوں سلام۔ ہاں، پی لیتے، سر پر ڈالتے، پی لیتے، شفا بنا کر گھر رکھتے۔ جب کوئی مرض نہ جاتا تو پانی پلاتے، مرض چلا جاتا۔ معلوم ہوا مرض بھی حضور کا ادب کرتا ہے، چلا جاتا ہے۔ یار یہ کیسا بدبخت ہے، میلاد رکوانے آ جاتا ہے، کتنا ڈھیٹ مٹی ہے۔ بیماری بھی حیا کرتی ہے، اور میں نے اپنے صحیح کو کئی مرتبہ یہ دم کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ کسی مریض کو کہہ دیں نا اپنی زبان سے، اے مرزا، سرائکی زبان میں، اے مرزا نبی صحیح سفر کیتے تو ہی کر، اتھو چلے آوانی۔ خدا کی قسم ولیوں کی زبان سے شرما کر مرض بھی چلا جاتا ہے۔ کئیوں کی شوگر چلی گئی، کئیوں کی نابینائی چلی گئی، کئیوں کی نامردی چلی گئی، مرد ہو گئے، شفا یاب ہو گئے، صحت مند ہو گئے، توانا ہو گئے، طاقتور ہو گئے، صرف ان کی زبان سے کیا نکلا ہے کہ نبی نے بھی سفر کیا ہے، اے بیماری تو بھی سفر کر چلی جا۔ جن والے کو کہتے ہیں اے جنہ سفر کر، چلو چلو یہاں، وہ چلا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو اللہ کی مخلوق اسی کی فرما بردار ہوتی ہے جو نبی کا فرما بردار ہو جاتا ہے۔ گدھ نہ آتی سرکار کی آنکھ مبارک سے۔ حضور کبھی جمائی نہ لیتے، وجود میں سستی ہو تو جمائی لیں، ہر وقت چست اور توانا ہے۔ کبھی پسینے سے بدبو نہ آتی، خوشبو آتی، جہاں سے گزر جاتے گلیاں مہک جاتی۔ صحابہ حضور کو حضور کی خوشبو سے پہچان جاتے کہ جہاں سے خوشبو آ رہی ہے حضور یہیں سے گزرے ہوں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ جاتے ہیں۔ حضور نہا کر نکلتے، سنو سنو، حضور نہا کر نکلتے، کنگھا کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، ہمیشہ ایک مانگ خود ادھر گر جاتی، باقی ادھر گر جاتی، مانگ مبارک خود نکل آتی۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کیا خوب فرماتے ہیں، جس کی مانگ بھی سیدھی ہو وہ کبھی سیدھی راہ سے بھٹک سکتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، جس کنویں میں تھوک دیا وہ میٹھا ہو گیا، جس جگہ قدم رکھا وہ رحمت اور برکت سے بھر گئی۔ تو جس کے وجود اقدس کو اللہ پاک نے اتنا بابرکت، اتنا نورانی، اتنا منور، اتنا باسعادت اور اتنا با کرامت، با معجزہ بنایا، ہائے ہائے، اس کی عظمتوں کا کیا عالم ہے۔ لیکن امت کا حال دیکھیں آپ، اسی کی ذات کے حوالے سے سوالات ہیں، اسی پر شک ہے، اسی پر کوئسچننگ ہے، اسی پر سوال و جواب ہے۔ نبی کی عظمت بیان کرو تو لوگ کہتے ہیں لکھا کہاں ہے، حوالہ دو۔ کیا نبی کی شان بیان کرو تو لوگ ریفرنس مانگتے ہیں، اور ریفرنس والے علماء نے کہا اے مسلمانوں ہمیشہ عالم کی بات سننا، عالم کی بے حوالہ بات جاہل کی با حوالہ بات سے بہتر ہے۔ عالم کی، یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ رضویہ میں سے کوٹ کر رہا ہوں میں، اعلیٰ حضرت کا قول ہے یہ، فرمایا عالم کی بے حوالہ بات جاہل کی با حوالہ بات سے بہتر ہوگی۔ بہت سارے علماء قرآن کی آیتیں اور نمبر بہت بتاتے ہیں، حدیث کا نمبر، چیپٹر نمبر، باب نمبر، یہ سب صحیح بتاتے ہیں، بات جب بتاتے ہیں وہ غلط ہوتی ہے۔ لیکن با ادب علماء کا عالم یہ ہے کہ کسی وجہ سے اگر وہ ریفرنس نہ بھی بتائیں لیکن جو بات وہ کر رہے ہوتے ہیں بات پکی ہوتی ہے، بات مستند ہوتی ہے۔ مستند ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو بندگی عطا کر دی ہے۔
بندگی عطا کر دی، اور بندگی کا مفہوم حضور کی غلامی ہے۔ اب بات کو ختم کر رہا ہوں۔ رب تعالیٰ نے اپنی عبادت کروائی اور کہا اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور حضور علیہ السلام کو عبادت سکھانے کے لیے بھیجا کہ جاؤ میرے حبیب میرے بندوں کو میری عبادت سکھا دو، میری عبادت کا ڈھنگ بتا دو۔ تو رب عبادت کے لیے، حضور عبادت سکھانے کے لیے، ہم عبادت کرنے کے لیے، ہم عبادت کرنے کے لیے۔ تو آقا ساری عمر عبادت کرواتے رہے۔ رب نے چاہا کہ ایک کام ایسا بھی کروں کہ اے حبیب تو بھی نمایاں ہو جائے۔ مولا وہ کیا فرمایا؟ میں تیرا ذکر ولادت اونچا کر دوں گا، تو میرے سجدے کرواتا رہے گا، میں تیری ولادت کے ڈنکے بجاتا رہوں گا۔ اور جس طرح درود میں میں نے فرشتوں کو ساتھ ملا لیا ہے، ولادت کے ذکر میں سنیوں کو ساتھ لگا لوں گا۔ درود میں نے ملائکہ کے حوالے کر دیا کہ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، رہ گیا ذکر ولادت وہ سنیوں کے حوالے۔ اتنا کریں گے، اتنا کریں گے، اتنا کریں گے کہ خدا اہل سنت کو سلامت رکھے۔ خدا، آخری جملے ہیں، خدا اہل سنت کو سلامت رکھے۔ مصطفیٰ کا میلاد ہوتا رہے گا، اور جہاں میلاد ہوتا رہے گا وہاں یہ سلام اور یہ ترانہ بھی بلند ہوتا رہے گا۔ کیا؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ